ابے کٹھ ملا، تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے۔ مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا، کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کیا ہوا یہ؟ کہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں، اور سب نے ایک گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، ایک گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا۔ دکان میں خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو، اب اس میں برکت ہوگی، کیوں؟ قرآن پڑھا گیا۔ اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیز جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے۔ ایک یہ ہے قرآن پڑھنا، ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے۔ ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو۔ الحمدللہ اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما، ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے۔ 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا۔ اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے، پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف۔ ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف۔ شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف، کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا۔ ابے کٹھ ملا، تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے۔ کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو، ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو۔ نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو۔ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ، ایک دلیل نہیں ملتی ہے۔ مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے، آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے۔ یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے، اے اللہ
دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے, میری ماں کو عطا فرما دے, میری بڑی بہن کو عطا فرما دے, میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے, غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے, دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے, آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں, یہاں دینی کتابیں آئیں گی, کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں, کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں, یہ طریقہ جائز ہے, لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا, نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا, اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا. اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے, لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں, بندشیں لگی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ مر گئے, مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا, امیر تھا, دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ حج فرض تھا, پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے. حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں, رمضان کے 30 روزے, لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا, 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے, 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے, نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے, لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے, ہمارا انتقال ہو گیا, تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا, وہ 5 روزے رکھے گا, یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی. جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں سوال جواب ہوگا, اس لیے اس کے اہل ویال, اس کا بھائی, بیٹا, گھر کا کوئی قریبی, اقرب فالاقرب جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے, نہیں سمجھ پائے آپ. رمضان کا مہینہ ہے, روزے پورے رکھنا ہے, 15 روزے ہی رکھ پائے, ہم مر گئے, انتقال ہو گیا, تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو, کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے, اذا مات الانسان فانقطع عملہ, جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے, آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے, اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا, پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے, لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے, 6 چھوٹ گئے, 10 چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے, بقرعید میں بھی رہے, محرم پہ بھی رہے, آپ زندہ رہے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا, تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے, یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا, اس کے بچے یا اس کے اہل ویال حج کریں گے اس کی طرف سے, کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا, وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی, اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا, تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں ایک شکل ہے, اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا, ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے, لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا. اب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا.
مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے. تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی رک جاؤ, اس کا معنی دیکھ لو, مطلب دیکھ لو, سمجھ لو, پہلے اس گیا وہیں سے جمپ لگا دیا, اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو اس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, دیکھا کہ وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ واقعہ آپ نے سنے ہوں گے, چمن اسلام وغیرہ میں لکھا ہے, لیکن حقیقت میں یہ واقعہ بخاری کا ہے. آگے دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر, وہ آگے بڑھ رہا ہے, اللہ کے رسول کی نظر اسی کی طرف ہے, اور جب وہ بالکل قریب آ گیا اور تلوار اٹھا لی, کہتا ہے مسکرا کر, من یعصمک منی یا محمد. دوسرے لفظ, دوسرا بھی لفظ استعمال ہوا, من یمنعک منی یا محمد. آج کون روکے گا مجھے تیرے قتل سے؟ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تیرے قتل سے. کون روکے گا؟ من یمنعک منی. آج کون روکے گا مجھ سے تجھے بچا لے؟ اور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا, من یعصمک منی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ من یعصمک منی, تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نہ کھڑے ہوئے, نہ بھاگے, نہ چیخے, نہ چلائے, نہ دوڑے, اے صحابیوں آؤ یہ آدمی میرے جان لینے آیا, ارے مجھے مارنے آیا, اٹھو. آپ چاہتے تو اچھا موقع تھا, ارے دو چار قدم تو بھاگ ہی سکتے تھے, چیخ بھی سکتے تھے, اٹھا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ اٹھایا, نہ بھاگے, نہ دوڑے, نہ چیخے, نہ چلائے, بلکہ جب اس نے پوچھا من یعصمک منی, بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا, تو آپ نے بھی مسکرا کر جواب دیا اللہ. بس کیا بولے؟ اللہ. کافر تھا لیکن اللہ کا پاور جانتا تھا. آج مسلمان ہیں, اونچی ٹوپیاں لگا لی ہے قطب مینار کی طرح, کھا لیا مردوں کے نام پر 40واں اور 30واں اور 20واں سب, لیکن اللہ کا پاور ان کے پاس ان کو نہیں معلوم. اللہ سے زیادہ پاور یہ ان کے ٹھیکیداروں کو دیے ہوئے. وہ کافر تھا, اللہ کا پاور جانتا تھا. سنا کون بچائے گا؟ اللہ. کانپ گیا, لرز گیا, تھرا گیا, اور تلوار چھوٹ گئی. کافر بھی جانتا تھا اللہ کا پاور کیا ہے. تلوار جیسے ہی چھوٹی اور نیچے گری, اللہ کے رسول نے جھپٹ لی, پکڑ لی, اور کھڑے ہو گئے اور کہا, پانسا پلٹ گیا, بازی الٹ گئی, ابھی تک تلوار تیرے پاس تھی, اب میرے پاس ہے, اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. اللہ کرے کہ بھارت کی بازی بھی ایسے ہی پلٹ جائے, اور زور سے کہو آمین. اور پلٹے گی. ظلم کی ٹہنی صدا, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. امتحان ہے, انشاءاللہ ہم اس میں پاس ہوں گے. اور سنیے, اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب وہ تو جانتا ہی نہیں تھا, مانتا ہی نہیں تھا, بس یہ جانتا تھا کہ اللہ وہ کتنا پاورفل ہے, کیا جانتا تھا. جب دیکھا محمد کے ہاتھ میں تلوار, بازی الٹ گئی, تو کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ بھی مار سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں, کیونکہ میں نے کبھی آپ کو ذاتی بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا اتنا مانتا ہے تو مجھے؟ کہا ہاں.
آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اللہ کے رسول نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, اس کو معاف کر دیا, چلا گیا. یہ واقعہ میں نے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے, پورے واقعے کو رکھنے کے بعد صرف اتنا بتانا تھا آپ کو کہ وہ کافر تھا, اعرابی تھا, دیہاتی تھا, تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, صحابہ سو رہے تھے, پورا پاور تھا اس کو, وہ چاہتا تو قتل کر سکتا تھا محمد رسول اللہ کو, لیکن اس نے کیا کہا, بتا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ اللہ. اس لفظ اللہ سے وہ کانپ گیا. کافر تھا لیکن کانپ گیا. یہاں مسجد کے سینے پر دکانیں کھول کر نہیں کانپتے, مسجد کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کے سامنے دکانیں کھولے ہوئے ہیں, اور مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا ایک بات بتائیے, رمضان میں تو آ جاتے ہوں گے نا دکانیں بند کر کے, کہ رمضان میں بھی کھلی رہتی ہے دکانیں؟ آپ لوگ بتائیے نا. وہ رمضان میں بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں, اور شاید پردہ بھی ڈالا جاتا ہوگا. بے روزداروں کی کتنی عزت ہے, پردہ ڈال کر داماد کی طرح ان کو اندر لے جایا جاتا ہے, آؤ چائے پیو. کتنی عزت ہے. یاد رکھنا, بہت سخت بات کہنے جا رہا ہوں, یاد رکھنا, رمضان کے مہینے میں دن میں دکانیں کھولنے والوں, بے روزداروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پلانے والوں, اللہ کی قسم جتنا گناہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ملے گا, روزہ چھوڑنے پر جتنا گناہ ان کو پڑے گا, تمہیں رمضان کے مہینے میں ان کو کھلانے اور پلانے کے بعد تم بھی بچو گے نہیں, تم بھی اتنے ہی گناہ کے مستحق ہوگے, اس لیے کہ تم نے اپنی دکانیں کھول کر بے روزداروں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا, بلکہ ان کے لیے شرم و حیا سے اور محلے اور گاؤں والوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پردے بھی ڈال کر ان کو چھپا لیا, تاکہ دوسروں کے سامنے تمہاری بے عزتی نہ ہو. ایسا کرنے والوں قیامت کے دن سخت عذاب کے لیے تیار رہو. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں, اسی دنیا میں بھی وہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے. وہ کافر تھا, دہل گیا, ہم مومن نہیں دہل گئے. وہ ایک دیندار عورت تھی, نیک عورت تھی, اور اس کا چچیرا بھائی اس سے پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, لیکن چچیری بہن کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ مجھے چاہتا ہے. یک طرفہ پیار, یک طرفہ محبت, کبھی وہ اپنی چچیری بہن سے کہہ نہیں پایا, اور اسی درمیان اس لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور اس کا نکاح کر دیا. اس زمانے میں جلدی رشتہ طے ہونے کے بعد ہی شادی ہو جاتی تھی, ہماری طرح رواج نہیں تھا. آج لڑکی دیکھنے آئیں گے, ایک ہفتے بعد تم آؤ, لڑکا دیکھ لو, اس کے بعد اب پکی کرنے آؤ. کچھ چیزیں دے دی گئیں, لڑکی بک ہو گئی. پکی سے بہتر ہے یہ جملہ استعمال کیا جائے, بک ہو گئی. ابھی نکاح نہیں ہوا, لڑکی کو لڑکے کا, لڑکے کو لڑکی کا نمبر بھی مل گیا. ماں کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں, میری بیٹی اسی سے تو باتیں کر رہی ہے جس کے ساتھ شادی ہونا ہے. ادھر لڑکے کے ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے, چلو وہ اپنی ہونے والی عورت سے باتیں کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ جب دیکھ لیا گیا لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند آ ہی گئی ہے, تو فوراً نکاح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ نہیں صاحب ابھی انتظام نہیں ہوا ہے. آپ کو انتظام کیا کرنا ہے؟ لڑکی جن کپڑوں میں گھر بیٹھی ہوئی ہے اسی کپڑے میں نکاح ہو جائے گا, تم اس کو لے آؤ. سماج کیا کہے گا؟
ایک جائز طریقہ ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکی جو کپڑے پہنے ہوئے اسی کپڑے میں نکاح ودا ہو سکتی ہے، یہ جائز طریقہ ہے. لیکن یہ سماج کو اچھا نہیں لگتا. سماج کو یہ اچھا لگتا ہے منگنی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، 2 سال تک پینڈنگ میں پڑا ہے رشتہ، لیکن لڑکی لڑکے کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جائے آئے، موبائلوں پہ باتیں کرے اور ایک دوسرے کے گھروں پر آنا جانا رہے، اس کو سماج برا نہیں سمجھتا ہے. ایسا سماج اگر کسی معاشرے میں رہ رہا ہے جو اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو اے سماج والو، تمہارے اندر سے روح نکل چکی ہے. اللہ کی قسم یہ سماج آئی سی یو پر لیٹا ہوا ہے، ہاسپٹل میں بیمار ہے، آئی سی یو پر لیٹا ہوا ہے. جیسے آئی سی یو سے نکالا گیا اور یہ سماج مر جائے گا، اس کے اندر روح نہیں ہے، وہ تو آئی سی یو کی آکسیجن سے زندہ ہے. جیسے ہی ناک کا نتھنا ہٹایا گیا اور اس کی روح نکل گئی. اے سماج والو، اگر اس کو اچھا سمجھتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو تم مر چکے ہو، تم مرے ہوئے ہو. مولوی جرجیس مردوں سے خطاب کر رہا ہے، آئی سی یو میں لیٹے ہوئے، آئی سی یو میں پڑے ہوئے مریضوں سے خطاب کر رہا ہے. میں کسی زندہ قوم سے نہیں بول رہا ہوں، یہ جلسہ میں زندہ قوم کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث میں زندہ لوگوں سے کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ مریض آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے سماج اور اس کو برا سمجھتا ہے تو ایسا سماج کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ سماج ہے. منگنی ہوئی بس، رشتہ طے ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا اور موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں دونوں، یہ اچھا ہے. وہ اپنی موٹر سائیکل پہ، کیا ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ تیرے باپ کا راجا، اور سماج اس کو اچھا سمجھتا ہے. ارے سماج تو چھوڑو، اگر لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یہ جانتی ہے کہ میری بیٹی اس لڑکے سے بات کر رہی ہے جس سے رشتہ طے ہو گیا ہے، تب بھی وہ غلط کر رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس کو بات کرنے کی پرمیشن دے رہی ہے، تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے، وہ ماں نہیں چڑیل ہے. اور کون سے جملے استعمال کریں، اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی. کیسے تمہارا ضمیر گوارا کر لیتا ہے. اور سنو، جس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا ہے، جب نکاح سے پہلے موبائل پر اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے تو جن کے ساتھ نکاح طے ہی نہیں ہوا ان سے باتیں کرنے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ نقطے نکالو. جس کے ساتھ رشتہ طے، 1 سال کے بعد شادی ہونا ہے، نکاح ہونا، جب اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے، تو دوسروں سے باتیں کرنے والی کون ہوئی؟ اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے سے بات کر رہی ہے تو وہ کون ہوئی؟ اب اس سے آگے کچھ بولوں گا تو پتہ چلا کہ اگلے سال سے معظم پور والے کہیں گے مولانا جرجیس کو طلاق دے دو. اب نہیں بلاؤں گا. اس سے آگے کیا بولوں؟ ہاں جلسے میں بھی طلاق، ہم وہ والی طلاق نہیں کہہ رہے، وہ تو صرف عورت کو ملتی ہے. طلاق کا مطلب چھوڑ دینا. آپ کہو گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چچیری بہن تھی، لڑکا کہہ نہیں پایا، باپ نے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. چند سالوں کے بعد 2-3 بچوں کی ماں بن گئی وہ لڑکی. اس کا شوہر بیمار ہو گیا، چارپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں رہا، بستر پکڑ لیا. بچوں پر بھوک کی نوبت آ گئی. اس نے سوچا کہ میرا چچیرا بھائی تھوڑا پیسوں والا ہے، امیر ہے، چلے اس سے جا کے تھوڑی سی مدد لے لیں. وہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. چچیرے بھائی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھتا ہے کہ میری چچیری بہن کھڑی ہے. اندر آؤ. کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے بہنوئی کے بستر پر پڑے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. میں عورت ذات ہوں، کتنی محنت کر سکتی ہوں، شوہر کی دوا اور علاج بھی کرانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. غریبی نے مجھے پکڑ لیا ہے، غریبی نے مجھے جکڑ لیا ہے، بچوں کی بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. تو میرا چچیرا بھائی ہے، تجھ سے تھوڑی سی مدد لینے آ گئی ہوں. زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، صدقے کا ہو، کچھ بھی ہو تیرے پاس تو میری مدد کر. رشتہ داروں میں زکوٰۃ خیرات دینے کا ثواب زیادہ ہے، تم ہماری مدد کر سکتے ہو.
میں تمہاری رشتہ دار ہوں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، ہم سے جو چھوٹا بھائی ہے میرا، وہ میرے بچے کا چچا ہوگا، لیکن اگر کوئی بڑا بھائی ہے ہم سے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا باپ یا تایا، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، حدیث کے اندر یہ بڑا باپ چھوٹا باپ یہ کچھ نہیں ہے، وہاں بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب چچا ہے۔ ہم لوگوں کی لغتیں الگ ہے نا، ماحول میں رہتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے عبداللہ، وہ اپنے 10 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو غور سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ جو نبی کے باپ تھے ان سے بڑے تھے سب، ابو طالب بڑے تھے، حمزہ بڑے تھے، عباس بڑے تھے، سب اللہ کے نبی کے باپ سے بڑے تھے رشتے میں، وہ عمر میں سب بڑے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو چچا کہا، سب کو، حمزہ چچا، ابو لہب چچا، عباس چچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے باپ کو بھی چچا ہی کہنا چاہیے، شریعت کا تقاضا یہی ہے۔ ہماری اور آپ کی ڈکشنری الگ ہے، کیا یہ بڑا باپ ہے اور چھوٹا ہے تو یہ کوئی نہیں کہے گا یہ چھوٹا باپ ہے، یہ کہے چچا ہے۔ دیکھیے عقل دیکھو، ہماری بھوسا بھرا ہے۔ ارے جب ہم سے کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا باپ ہو گیا میرے بیٹے کا، لیکن ہم سے جو چھوٹا ہے تو قاعدے سے کہنا چاہیے نا کہ چھوٹا باپ، تو چھوٹا باپ کوئی نہیں کہتا، نہیں چچا۔ چھوٹا باپ کہنے میں اچھا نہیں لگتا، بڑا باپ کہنے میں اچھا لگ رہا، تو کہنا چاہیے نا بڑی امی۔ اب جو اس سے چھوٹی تو اس کو کہہ رہے چھوٹی امی، تو چھوٹی امی کوئی نہیں کہے گا، چچی۔ یاد رکھیے میری ماں سے بڑی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے، اور میری ماں سے چھوٹی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے بڑا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے، اور اس سے چھوٹا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرو اگر رواج بنا سکتے ہو ایسا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چچیری بہن چچیرا بھائی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چچا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بڑے ابا کی بیٹی بڑے، یہ کچھ نہیں، چچیری بہن چچیرا بھائی۔ تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا ہے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولو بھائی کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو تو کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں، آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا، شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے، کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی
آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی. مجبور تھی, چلی آئی, اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے, تیار کرتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, شوہر کو سلاتی ہے. دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں, شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے, جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤں, شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی, درہم و دینار کی, تو وہی میرے کام آئے گا. دروازے کو دستک دیتی ہے. اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی, وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا. دروازہ کھولا, اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا. اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ, تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی. یہ بیچاری کھڑی ہے, تھرا رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ, یہ کانپ رہی ہے. اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی اور اب تم کانپ رہی ہو, تھرا رہی ہو. ارے ابھی سے کانپو گی, تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ, تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے, آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے. یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ڈرتی جا رہی ہے, اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے, سرخ ہوتا جا رہا ہے. جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا, چلو نا بستر پر. جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم. بخاری کے الفاظ, اتق اللہ یا ابن عم. آئے میرے چچا کے بیٹے, آئے میرے بھائی, یا ابن عم, آئے میرے چچا کے بیٹے, آئے میرے بھائی, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. یا ابن عم اتق اللہ, آئے چچا کے بیٹے, اللہ سے ڈر جا. تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے. تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے. آئے میرے چچا کے بیٹے, تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. بستر پہ سونا تو دور, نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی. ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے, لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر. آئے میرے چچا کے بیٹے, اللہ کے عذاب سے ڈر جا, جہنم کی آگ سے ڈر جا, قبر کے عذاب سے ڈر جا.